السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرب والوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر پوری دنیا کو ایمان کے زور سے فتح کیا۔ ایمان کی جو حرارت ہے، ایمان کی جو تازگی ہے، یا ایمان اور آزادی کی جو لگن ہے، وہ ان کی گھٹی میں موجود ہے۔ وہ کبھی غلامی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے ان پر حکومت کر لی، یہودیوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اسرائیل کی صورت میں وہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا گیا، تو علامہ اقبال فلسطین کے عربوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے عرب والو، جو غلامی ہے اس کو قبول کرنا یہ تمہاری گھٹی میں نہیں ہے۔ تم ہمیشہ اپنی ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو آزاد ہی سمجھو گے اور آزاد ہی رہو گے۔ لیکن جس صورتحال میں انہوں نے تم پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس صورتحال میں اگر تم ان سے مناظرے کرو گے، تم تقریریں کرو گے، تم صرف باتیں کرو گے، تم صرف ڈائلاگ کرو گے، تو اس صورتحال میں آپ کو کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک آپ اپنی خودی کو بیدار نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنی غیرت کو بیدار نہیں کرو گے، جب تک آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے نا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی اقوام متحدہ پر چلے جائیں، انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ انگریزوں کا بہت سے ایسے معاملات ہیں جو یہودیوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہودی انگریزوں پر بھی قابض ہیں، تو اس لیے اگر تم اقوام متحدہ میں جاتے ہو کہ ہماری سنوائی ہو جائے، ہمیں آزادی مل جائے، ہم پر جو یہ یہودی مسلط کیے ہوئے ہیں ان سے ہمیں آزادی مل جائے، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے مفادات آپس میں ایک ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ڈائلاگ سے مسلمان جہاں پر یہودیوں کے قبضے میں یا انگریزوں کے قبضے میں پھنسا ہوا ہے نا، وہ ڈائلاگ سے یا اقوام متحدہ میں جا کر وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ جتنے بھی معاملات مسلمانوں کے ساتھ پیشلی ہوئے ہیں نا، اقوام متحدہ میں کوئی ایک ایسی تاریخ، کوئی ایک ایسا ریکارڈ نہیں ملتا کہ جس میں اقوام متحدہ میں جا کر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو وہاں پر انہوں نے مانا ہو اور یہ کہا ہو کہ آج کے بعد مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا، تو پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کون سے مسلمان ہیں جو اقوام متحدہ میں جا کر، جو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بات کر لی، اب دیکھو مسئلے حل ہو گئے۔ کئی ایسے حکمران ہیں جنہوں نے مسئلہ کشمیر پر بات کی، کئی ایسے حکمران ہیں جنہوں نے مسئلہ فلسطین پر بات کی، لیکن آج تک اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں جا کر کوئی حل ہونا بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارا وہاں پر جا کر ان کے سامنے عرضیاں کرنا، ان کے سامنے تقریریں کرنا، کوئی ڈائلاگ پیش کرنا، کوئی دلائل پیش کرنا، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں رکھتا، جب تک تم خود جہاد نہیں کرو گے۔ تمہارے اندر جو حرارت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی حرارت کے ساتھ وہ حرارت جہاد کی بخشی ہوئی ہے، جب تک تم خود اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرواؤ گے، اپنی خودی کو بیدار کر کے اپنے آپ کو وہاں سے، ان کے شکنجے سے، ان کے پنجے سے نکلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرو گے نا، تب تک کسی بھی ڈائلاگ سے، کسی بھی آپ کو ان سے بات یا معاملات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ تو فلسطین کے عرب والوں سے علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، زمانہ اب بھی نہیں جس کی سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں، مجھے پتہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ عرب والے کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، روما اور فارس کی تخت الٹ دیے، صرف جہاد کی طاقت اور ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ وہ حرارت اب بھی تمہارے اندر موجود ہے، وہ ایمان اب بھی تمہارے اندر موجود ہے، اس سے دنیا فارغ نہیں ہے۔ دنیا کو پتہ ہے، دنیا سارے جانتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دبانا ناممکن سی چیز ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اب انگریز جو ہے نا، ان کی جان یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے تمہارا جنیوا میں جانا، لندن میں جانا، اقوام متحدہ میں جانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے آپس کے مفادات اتنے ہیں کہ وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تم کس طرح سے آزادی حاصل کر سکتے ہو، کس طرح سے دنیا میں دوبارہ اپنے عروج کو پا سکتے ہو؟ تو وہ کون سی چیز ہے؟ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ میں نے یہ سنا ہے قوموں کی پرورش کس طرح سے ہوتی ہے، قوم آزاد کیسے ہوتی ہے، اگر غلام کسی طرح سے ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو آزاد کیسے کروا سکتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر کے، صرف اپنی خودی کو بیدار کر کے، اپنے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر کے، اپنے آپ کو مسلمان، سچا ایک مجاہد بنا کر اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی غلام ڈائلاگ سے کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آج تک کسی بھی غلام کو ڈائلاگ سے آزادی نہیں ملی۔ تو جو لوگ، جو ممالک کسی بھی طرح سے، کسی بھی معاملات میں غلامی کا شکار ہیں،
وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ ڈائلاگ سے یا معاملات سے یا بات چیت سے یا تقریروں سے وہ اپنے معاملات حل کر لیں گے، ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لیے مسلمان صرف اللہ اور رسول کا غلام ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کی غلامی اس کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے۔ تو اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھ کر، اگر وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان اور ایمان پر قائم سمجھتا ہے نا، تو اس کے لیے ہر وقت جس وقت اس پر غلامی مسلط کی جائے اور کوئی اس پر ایسا جابر حکمران آ جائے تو اس کا جہاد کرنا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قوت ایمانی اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بنا۔ آمین۔